حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ناممکن تھا اپنے بیٹے سے دوبارہ ملنا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ناممکن تھا مصر کا گورنر بن جانا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ناممکن تھا حاملہ ہونا۔ سمندر کے لیے ناممکن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا اور ان کی قوم کو دشمن سے بچانا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناممکن تھا صحیح سلامت آگ سے باہر آ جانا جس میں ان کے لوگوں نے انہیں جھونک دیا تھا۔ ان سب پر سلامتی ہو۔ کبھی کبھار ہم معجزوں کو پڑھتے ہیں تو خود کو کہیں بھی ان سے منسوب نہیں کر پاتے۔ ہمیں لگتا ہے شاید یہ گزرے ہوئے زمانوں کی باتیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید حماقت ہے کہ اپنی زندگی میں معجزوں پر یقین رکھیں، کہ شاید یہ ہمارے جیسے عام لوگوں کے لیے نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم کبھی تجربہ کریں اور اس خوشی کا جو ہمیں اس وقت میسر ہو جائے جب لگ رہا ہو کہ زندگی بس تباہی کے دہانے پر ہے، تو جان جائیں گے کہ یہ کس قدر معجزاتی بات ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو آپ کے غم زدہ دل کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، جیسے بحیرہ کلزم کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا تھا، اور پھر وہ کیسے امید کو ان 2 پانی والی دیواروں سے داخل کرتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیا تھا، اور دکھوں، پریشانیوں، آزمائشوں کو اسی میں غرق کر دیتا ہے جیسے فرعون کو کیا تھا، کبھی سمندر کی صورت میں تو کبھی دونوں آنکھوں سے نکلے اشکوں کی صورت میں۔ اللہ سے جڑی امید بڑی معجزاتی چیز ہے۔ یہ لمحوں میں شہر تک کا فاصلہ طے کروا دیتی ہے۔ جو کہانی اللہ رب العزت کے سپرد کر دی جاتی ہے، اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، اور نہ ہی حالات ہمیشہ تمہاری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تمہیں ان لوگوں سے بھی ملنا پڑتا ہے جن سے تم نہیں ملنا چاہتے، اور ان لوگوں سے بھی بچھڑنا پڑتا ہے جن سے تم بچھڑنا نہیں چاہتے۔ زندگی کبھی کبھار تمہیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں صرف 2 ہی راستے ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ حقیقت سے بھاگتے رہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ مگر تم حقیقت سے بھاگنے کو زیادہ آسان سمجھ لیتے ہو، تبھی ساری عمر بھاگتے بھاگتے تم اتنا دور نکل آتے ہو کہ اللہ تو کیا تمہیں اپنی ذات بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اس بات کو سمجھو کہ جو معاملات تمہارے ہاتھ میں نہیں رہتے انہیں تم کبھی سلجھا نہیں سکتے۔ خود پر ظلم کرنے سے یا نصیب کا مقابلہ کرنے سے جیت نہیں ملتی۔ تو جو کام تم نہیں کر سکتے اس کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دو۔ مقدر سے مت لڑو، بس یقین کے ساتھ دعا کرو، کیونکہ جو اللہ رب العزت کو اپنا معاملہ سونپ دیتے ہیں تو اللہ بھی پھر ان کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، اور یا ان کو اپنی رضا میں راضی کر لیتا ہے۔ کن فیکون، وہ پھر بگڑے ہوئے مقدر سنوار دیتا ہے اور ادھوری ساری کہانیاں مکمل کر دیتا ہے۔ بے شک وہ جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھتے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے ہوئے آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے، مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے۔ وہ تمہاری ہر تکلیف کا حساب رکھتے ہیں۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہے، مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اللہ کے ایک کن میں رکھا ہے۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں، جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا صبر اور، یا یہ راستے تیرا رب خود بنائے گا ایک دن۔ یہ دروازے جو تجھے بند نظر آ رہے ہیں، ایک دن تیرا رب ایک نہیں 100 دروازے کھول دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ دوستو،
ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، دوستوں ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔